تو اگر جوڈیشل انکوائری حیدر صاحب ہوتی ہے اور وہاں سندھ ہائی کورٹ سے جواب بھی آ جاتا ہے تو کیا ایم کیو ایم مطمئن ہوگی اس جوڈیشل انکوائری کی جو سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے ہو جائے؟ دیکھیے، سندھ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو یا کوئی بھی پاکستان کا کورٹ ہو، ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام اور معزز ہیں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس انکوائری کو ان ڈیپتھ ہونا چاہیے، یعنی یہ ایک ہمگیر انکوائری ہو، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی بھی سامنے آئی ہیں نا کہ جیسے جماعت اسلامی کے میئر کے دور میں یہ ہوا، ایم کیو ایم کے میئر کے دور میں یہ ہوا، اور پھر بعد میں یہ ہوا، پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں یہ ہوا. تو یہ ایک تفصیلی انکوائری ہوگی، اور جب تفصیلی انکوائری ہونا ہو تو پھر یقیناً ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ ایک بڑی وسیع انکوائری ہو، جس میں وزیر اعظم پاکستان چاہیں تو سپریم کورٹ سے کسی بھی جج صاحب کو، کسی بھی معتبر ایسے جو نیک نام، بہت ہی انٹیگریٹی جن کی بہت بلند و بالا ہو اور کسی شکوک و شبہات سے بالاتر ہو، ان کو نامینیٹ کریں، یا کسی ایگزیکٹوز میں سے کسی کو کر دیں، یا محافظین پاکستان میں سے کسی کو کر دیں، یا جو تمام ادارے اس میں ہونے چاہیے، مثال کے طور پر پاکستان انجینئرنگ کونسل کو ہونا چاہیے، پاکستان کونسل فار آرکیٹیکچر اینڈ ٹاؤن پلاننگ کو ہونا چاہیے، این ڈی ایم اے کو ہونا چاہیے، اور اگر کوئی تحقیقاتی ادارے ہیں ایف آئی اے کو ہونا چاہیے، آئی ایس آئی، ایم آئی بی، کوئی بھی ہونا چاہیے، مگر ایک بڑی اچھی انکوائری ہو تاکہ سب کی جو باتیں ہیں، اگر اس میں ایم کیو ایم کے ذمے کچھ ہے تو ایم کیو ایم کے وہ لوگ جواب دہ ہوں، اگر جماعت اسلامی یا حکومت سندھ کے ذمے کچھ ہے تو وہ جواب دہ ہوں. دیکھتے ہیں ابھی کیا صورتحال بنتی ہے. ہمارا پوائنٹ آف ویو بہرحال یہی ہے کہ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کی ذیلی شق 3 کے تحت یہ انکوائری کنڈکٹ ہونی چاہیے. یہ انکوائری کا موقع بڑا جائز ہے. آگے سے انہوں نے جوڈیشل انکوائری کے حوالے سے بات کر دی ہے، لیکن کراچی کے حوالے سے حیدر صاحب ایک چیز جو ہمیں سب سے زیادہ وہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں سانحات کی ایک تاریخ ہے. وہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی آپ پر الزام لگاتی ہے بلدیہ فیکٹری کا، آپ یہ بات کریں کہ ان کے دور میں یہ ہو گیا. کیا آپ کے پاس 3 ایسے آپ کے دور میں میئر رہے، بڑے ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں مل کر چلیں، ایس او پیز کچھ طے کریں، آگے چل کے جائیں، تو اب یہ بھی وقت نہیں ہے کہ مل کر چلنے کا آئندہ کوئی ایسا سانحہ نہ ہو جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں؟ آج سے 10-12 سال پہلے بھی ہم ایسے ہی ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. بھائی دیکھیے، حکومت سندھ ہے، میئر کراچی ہیں. ہم نے تو بلدیاتی انتخابات کا بھی بائیکاٹ کیا تھا. تو ہم مل کے کیسے چل سکتے ہیں؟ ہم مل کے ایسے چل سکتے ہیں کہ کوئی غلطیوں کی نشاندہی ہو، چاہے کسی بھی دور میں ہوئے ہوں، اگر ان غلطیوں کی بنیاد پر کسی کو سزا ملنی ہے تو سزا ملے، کوئی اس کی ذمہ داری فکس ہو، اور پھر ایک وے فارورڈ ہو. اور انہی تمام چیزوں کے لیے ہمارا جو مطالبہ ہے کہ ایک براڈ بیسڈ انکوائری ہونی چاہیے. صحیح، کیونکہ جو جوڈیشل انکوائری ہے، ظاہر ہے کہ اگر کوئی جج صاحب تعینات ہوں گے تو وہ اپنی مدد کے لیے انہی ایگزیکٹو سے مدد لیں گے جو سندھ کے ایگزیکٹوز ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ جن پر انتہائی سنگین مجرمانہ غفلت کا بوجھ ہے، اب وہی انکوائری انہوں نے بھی پہلے بھی کی، انہی نے تحقیقات کی، انہی نے ایف آئی آر کٹائی، انہوں نے فیصلہ سنا دیا. تو اب انکوائری میں بھی تمام وہی لوگ ہوں گے کہ جو سنگین غفلت کے مرتکب ہیں. تو پھر شفاف اور غیر جانبدار انکوائری کا معاملہ جو ہے وہ بالکل آپ کے جاؤ گے. شہر کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا جو مطالبہ بار بار ایم کیو ایم کی طرف سے آ رہا ہے، مطلب آپ جو ہے وہ 18 امینڈمنٹ کے خاتمے کے ساتھ ساتھ آپ بہت آگے 149 کی کلاس 4 تک کی بات کر رہے ہیں کہ حوالے کیا جائے. ایک سانحے کے بعد پورا شہر کراچی جو سب سے بڑا شہر ہے اس کو حوالے کرنے کا مطالبہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایسے واقعات تو ایم کیو ایم کے دور میں بھی پیپلز پارٹی کہتی ہوتے رہے. میں عرض کرتا ہوں. اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو مدثر، اس کو آپ سمجھ لیجئے اور آپ کے ذریعے عوام پاکستان اس بات کو سمجھ لیں کہ ایم کیو ایم 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کا مطالبہ نہیں کر رہی. صحیح.
ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ان میں اگر ضرورت پڑتی ہے کہ کچھ مزید فردر آرٹیکلز کو امینڈ یا فائن ٹیون کرنا ہے تو وہ کیے جانے چاہیے، کیونکہ پہلے جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی وہ بھی تو آئین میں ہی ترمیم تھی، اب 18ویں ترمیم آئین کا حصہ ہے، اور اگر اس میں کچھ فائن ٹیوننگ کرنی ہے، مثال کے طور پر آرٹیکل 140A جس کی ایم کیو ایم سب سے زیادہ مدح سرا ہے اور سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹارچ بیریئر ہے 2008 سے، کہ پاکستان میں جو ہے وہ تیسری حکومت یعنی قومی حکومت، صوبائی حکومت اور مقامی حکومت اس کو مضبوط تر کیا جانا چاہیے۔ اب آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن جب سے 18ویں ترمیم امپلیمنٹ ہوئی ہے 140A امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا، تو اب اس کی امپلیمنٹیشن کلوز کی ایم کیو ایم نے کوشش کی اور 27ویں ترمیم میں تقریباً ہم نے وہ منظور کروا لی تھی، مگر پیپلز پارٹی آڑے آ گئی۔ تو لہٰذا ایم کیو ایم کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آرٹیکل 140A میں جو امپلیمنٹیشن کلوزز ایڈ کرنی ہیں ان کو ایڈ کیا جائے، اور جس طرح قومی اداروں کے اسکیجولز آئین بتاتا ہے، صوبائی دائرہ کار آئین بتاتا ہے، اس طرح مقامی حکومتوں کا دائرہ کار بھی آئین بتائے اور ان کی انتخابات کی تاریخ، دورانیہ اور یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہوں۔ تو میرے خیال سے اس میں کوئی قباط نہیں ہے۔ جہاں تک رہ گئی آپ کی بات کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی یا مضبوط صوبے، مزید صوبے پاکستان میں بنانے کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قومی ضرورت ہے۔ ہمارا جو ماننا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں، بلکہ پورا پاکستان ہی یہ سمجھتا ہے کہ کراچی سمیت سندھ کے تمام اضلاع اور تمام شہر بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ پیپلز پارٹی سے کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ 25,000 ارب روپے کہاں خرچ ہوئے، اس میں کراچی کا حصہ 3 کھرب 400 ارب روپے تھا، جس کا دھیلا کراچی کو نہیں ملا۔ تو اب ایک ایسی صورتحال میں کہ پچھلے 2 دہائیوں میں کراچی بربادی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، اگر سندھ حکومت کوئی مداوع کرنے کو تیار نہیں ہے، سندھ حکومت تو منصوبوں کی ایک لمبی فہرست بتا رہی ہے جو کراچی میں بھی ہوئے ہیں، مختلف پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہیں، باقی ہیں، وہ تو ایک لمبی فہرستیں بتا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کراچی میں کچھ نہیں ہوا، اور پچھلے 2008 سے لے کے اب تک کے باقاعدہ طور پر ہر منصوبے کی بریف دیتے ہیں، ہم نے یہ بھی کیا ہے، اور وہ شہر کراچی کو دکھا بھی رہے ہیں۔ مدثر دیکھیے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے۔ آپ اپنے کیمرامین کو کسی مائک لے کر کسی آپ نوجوان بچے یا بچی کو بھیج دیجئے کراچی، جو فہرست ہے وہ بھی لے لیجئے، وہ جا کر وہ منصوبے بھی دیکھا ہے اور اہل کراچی سے ان کی حالت زار بھی پوچھ لے۔ کیا پچھلے 20 سالوں میں کراچی میں 1 بوند پانی کا اضافہ ہوا؟ کراچی کی آبادی 1991 میں یا 1999 تک 96 لاکھ بتائی جاتی تھی، آج کراچی کی آبادی 4 کروڑ ہو گئی ہے، یعنی 300 گنا اضافہ ہو گیا ہے، مگر پانی 1 بوند نہیں بڑھا۔ کراچی کی کوئی سڑک، چاہے وہ اندرونی سڑکیں ہوں چاہے یا بیرونی سڑکیں ہوں، کوئی ایک سڑک سلامت نہیں ہے۔ کراچی میں کچرا اٹھانے کا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ پچھلے 20 سالوں میں کراچی میں کوئی ایک ہسپتال نہیں بنا، کوئی ایک ہسپتال نہیں بنا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو کراچی میں نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ سڑکیں ہیں، نہ صحت ہے۔ سول اسپتال سندھ حکومت کہہ رہی ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ وہ چلا رہی ہے، ایکسپریس وے جو شارع بھٹو کے نام سے ہے وہ انہوں نے کہا، NICVD کا پورا ایک جال ہے جو سندھ میں پورا باقاعدہ طور پر وہ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے صحت کے معاملات میں ٹراما سینٹر کی بات کرتے ہیں، اب باقی جو ہاسپٹلز ہیں ان کی سپورٹ کو بڑی لمبی فہرست انہوں نے باقاعدہ پچھلے دنوں ایک ہسپتال کراچی میں بنا ہو، ایک ہسپتال کراچی میں بنا ہو پچھلے 20 سال میں، ایک جو NICVD ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے چلتا ہے، اس کے باقاعدہ اربہ روپے کے ڈونرز ہیں۔ SIUT جناب ادیب رضوی صاحب کا ادارہ ہے جس کے بے پناہ ڈونرز ہیں۔ سائبر نائف کی بات کی جاتی ہے، سائبر نائف ایک ڈونیٹڈ آبجیکٹ ہے، دوسری سائبر نائف آ رہی ہے وہ بھی ڈونیٹڈ آبجیکٹ ہے۔ گمبٹ انسٹیٹیوٹ سرجن بھٹی کا ہے، وہ بھی ان کا پرائیویٹ ادارہ ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر ہے۔ پیپلز پارٹی نے خود کیا کیا ہے، ایک ہسپتال بھی کراچی میں اضافہ نہیں ہوا ہے میرے بھائی، ایک ہسپتال۔
تو اگر اس بنیاد پر ہم روئیں نہیں، ماتم نہیں کریں، ہم کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں؟ ایم کیم کراچی کے حوالے سے ایک نوحہ گناہ ہے کہ کچھ نہیں ہوا. پیپلز پارٹی ایک لمبی فہرست بتاتی ہے کہ ترقیاتی کام کیا ہیں. کراچی کے عوام اس حوالے سے، سندھ کے عوام اس حوالے سے فیصلے کریں. بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب، ہمارے ساتھ متحدہ قومی امن کے رہنما موجود تھے. یہاں پر ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر بات کریں گے کہ نئے وائرس کی جو پوری دنیا کو کیا لپیٹ میں لے سکتا ہے، کیا اس کا کوئی خوف ہے. نیپا وائرس کے حوالے سے بات ہوگی. بریک.